اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی تسبیح و تجلیل اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو کہ حقیقی رب ہے، پالنہار ہے، نگہبان ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک ہونے کے قابل نہیں ہے. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم خطیب الخطباء امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید العرب والعجم صاحب الجود والکرم شمس الضحیٰ وبدر الدجى جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عنوان شروع کرنے سے قبل تمہیدی طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ حامیم سجدہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 25ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم تم کو آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آفاق سے مراد زمین کے کنارے، آسمان کے کنارے.
ہم تم کو زمین کے کناروں پر زمین میں، آسمان کے کناروں پر آسمان میں اپنی نشانیاں تم کو دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، خود تمہاری ذات کے اندر ہم تم کو اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ یہ نشانیاں اس وجہ سے بتائیں گے تاکہ تم آہستہ آہستہ جو ہے حق کی طرف تم بڑھ سکو اور اپنے حقیقی رب کو جو ہے پہچان سکو۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز سے بخوبی واقف ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور زمین کے کناروں پر، آسمان اور آسمان کے کناروں پر اپنی نشانیاں دکھائی، انسان نے تحقیق کیے، ایجادات کیے اور جو ہے سو بہت سارے علوم و فنون اور بہت ساری ترقی انسان نے کر لی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ترقی کے ساتھ ساتھ اتنا ہی جو ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے رب کے قریب ہو، لیکن اتنا ہی اپنے رب سے دور ہو گیا اور اتنا ہی نڈر اور بے خوف ہو چکا اور اتنا ہی ڈھیٹ قسم کا ہو چکا ہے اور اتنا ہی جو ہے نافرمان، سرکش اور باقی بن چکا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہم اس وجہ سے دکھا رہے ہیں تاکہ تم جو ہے ان حقائق کو جاننے کے بعد میں اپنے رب تک تمہاری رسائی ہو، تمہاری پہنچ ہو، اور تم جو ہے یکفی بربک انہ اولم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں حق تمہارے اوپر جو ہے واضح ہو جائے۔ انسان نے بہت ساری ترقی کر لی، زمین کے علوم حاصل کر لیے، آسمان کا علم حاصل کر لیا، ستاروں کا، سیاروں کا، یہاں تک کہ چاند پر بھی جو ہے اپنے جو آلات وغیرہ ہیں، مشینی آلات وغیرہ، اس کو بھی پہنچا دیا۔ اتنی ساری ترقی کرنے کے بعد میں دوسرا جو نقطہ ہے اس کو انسان جو ہے بھلا دیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وفی انفسہم، خود ہم جو ہے اپنی نشانیاں تمہاری جانوں میں بھی دکھاتے ہیں۔ سارے ایجادات، تحقیقات تو انسان کر دیا، لیکن اپنے آپ کے بارے میں جاننا، اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنے آپ کو پہچاننا، یہ چیز انسان بھول گیا۔ علوم و فنون، ترقی، ایجادات، انکشافات، تحقیقات بہت سارے ہو چکے، لیکن انسان نے خود اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا۔ میں کون ہوں، میری زندگی کیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرے زندگی کے ادوار کیا ہیں، میری کتاب زندگی کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، مجھے کیوں جو ہے زمین کے اوپر بھیجا گیا، اس چیز سے ہی جو ہے انسان غافل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ چیز پڑھنا بہت ضروری، بے حد ضروری ہے۔ اس چیز کی جانکاری حاصل کرنا اور اس چیز کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے جو ابھی خطبے کے شروع کے اندر پڑھی گئی، اور عنوان یہ ہے اور جانے کے ٹاپک یہ ہے کہ انسان خود شناس بنے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اور پہچانے کیوں؟ پہچاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی جو آیت کا آغاز کیا ہے وہ اسی لفظ کے ساتھ میں اور اسی جملے کے ساتھ میں کیے۔ عنوان بڑا اہم، بڑا حساس اور بڑی ہی اہمیت کا حامل۔ توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں شروع سے لے کر آخر تک تمام باتوں کو۔ عنوان یہ ہے کہ انسان خود شناس بنے، یعنی کہ اپنے آپ کو پہچانے، میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا آیت سنیں اور آیت کا آغاز بھی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کا آغاز کیا بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ کہا گیا اعلموا، جانو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، رسائی حاصل کرو۔ ذرا اس چیز کے بارے میں بھی تو پڑھ لو۔ بہت کچھ پڑھ لیے، فزکس پڑھ لیے، کیمسٹری پڑھ لیے، میتھس پڑھ لیے، زمین کا علم پڑھ لیے، آسمانوں کے علوم پڑھ لیے، ستارے، کہکشاں، سیارے، یہ ساری چیزوں کا تم نے علم تو حاصل کر لیا ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اپنے آپ کو بھی پڑھا ہے؟ کیا کبھی اپنے آپ کو بھی جانا ہے؟ کیا کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی معلومات اور واقفیت حاصل کیے ہیں؟ اعلموا، نہیں پڑھے تو پڑھو، اب پڑھو، اب جانکاری حاصل کرو، اب علم حاصل کرو۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہاری زندگی قرآن کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جب یہ آیت جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی تو عنوان کے لحاظ سے ابتدا میں یہ بتانا بھی مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے بارے میں پڑھو. تمہاری زندگی کے 5 باب ہیں، 5 عنوان ہیں، 5 ادوار ہیں، 5 مراحل ہیں. وہ 5 مراحل کیا ہیں اور تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ آج کے اس خطبے کے اندر میرے اور آپ کے لیے جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے. اعلموا، جانو، جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو. انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 5 مراحل ہیں. ان 5 چیزوں سے جو بھی انسان زمین کی پیٹھ پر، زمین کی پشت پر زندگی گزار رہا ہے، یہ 5 ابواب سے بالکل بھی ہٹ کر نہیں ہے، باہر نہیں ہے. میری بھی زندگی یہ 5 ادوار میں ہے، آپ کی بھی زندگی یہ 5 ادوار میں ہے. الغرض زمین کے اوپر جتنے بھی انسان زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کی زندگی جو ہے ان 5 ادوار کے اندر ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، الگ نہیں ہے. وہ 5 ادوار، 5 مراحل، 5 باب اور ان کی حقیقت کیا ہے. آیت کا آغاز اعلموا، جانو، علم حاصل کرو. انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی. لعب، کھیل ہے، لعب، کھیل ہے. لہو، تماشا ہے. وزینت، زینت ہے. وتفاخر بینکم، فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی زیادتی کی چاہت. یہ 5 ادوار زندگی کی. اب یہاں پر جتنے بھی اب بیٹھے ہوئے ہیں یا خطبے کے آخر تک جتنے بھی آئیں گے، پہلا دور کھیل تماشے کا، دوسرا دور تھوڑا سا تماشوں کا اندر، پہلا دور کھیل کا، دوسرا ہے تماشے کا، اور تیسرا جو دور رہتا ہے وہ زینت کا، اور پھر جو ہے چوتھا جو دور ہے فخر کرنے کا، اور 5واں جو ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت، زیادتی کی چاہت. پچھلا جو جمعہ تھا وہ بھی سورۃ تکاثر کے اوپر تھا. سورۃ تکاثر کیا، الہاکم التکاثر. تکاثر جو لفظ ہے وہی لفظ یہاں پہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، زیادتی کی چاہت. اسی زیادتی کی چاہت میں تم ڈوبے رہے، غافل رہے، یہاں تک کہ قبرستان پہ پہنچ گئے. موت آ گئی، موت نے تم کو آ کر پکڑ لیا اور قبرستان پہ پہنچ گئے. عزیزان کرام قدر، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی بہترین مثال دیے ہیں. انشاءاللہ وہ خطبے کے اختتام پر مثال آئے گی، آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. تھوڑی سی حقیقت، وقت بالکل بہت مختصر ہے، تو تھوڑی سی ہر چیز کے بارے میں، ہر دور کے بارے میں تھوڑی تھوڑی حقیقت جانتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. پہلی چیز ہے لعب، کھیل. چھوٹا سا بچہ ماں کے رحم میں ہے، پیٹ میں ہے، کھیل کود کرنا. جیسے ہی باہر نکلتا ہے ماں کی گود میں کھیلتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوا ماں کی چھاتی پہ کھیلتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر کھیلتا ہے، باپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر کھیلتا ہے، گھر کے بیڈ روم میں کھیلتا ہے، گھر کے بیڈ پر کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، گھر کے ہال میں کھیلتا ہے. تھوڑا بڑا ہوا تو باہر نکل کر کھیلتا ہے، تھوڑا باہر نکلا تو بستی کے میدان میں کھیلتا ہے. جب اسکول کے اندر ایڈمیشن ہوا تو اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. جب کالج کے اندر پہنچا تو کالج کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. بس یہی کھیل کی زندگی، یہ پہلا دور ہے. اعلموا، جانو اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں، اپنے آپ کو پہچانو. اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. لعب، کھیل ہے، بس کھیل. اسی اس کے اندر غالباً جو ہے مفسرین لکھتے ہیں 10 سے لے کر 13 سال تک یہ دور کھیلنے کا ہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ کھیلنے کی فکر، ذرا چھوڑ دیں کھیلتے ہوئے بھاگیں گے. کھیلنا، کودنا، اچھلنا، یہ فزیکل، جس کے اندر ہاتھ کی حرکت، پیر کی حرکت، کبھی گرنا، کبھی پڑنا، کبھی اٹھنا، کبھی دوڑنا، کبھی جو ہے زخم مار لگا لینا، کبھی کسی چیز سے ٹکرا جانا. بس یہی ہے پہلا جو دور ہے تمہاری زندگی کا، اور یہ بالکل ناتواں اور کمزور دور. لعب، کھیل ہے. دوسرا کیا ہے، ولہو، تماشا. مفسرین تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں ان دونوں کے اندر. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بعض جو ہے عربی پڑھنے والے ترجمہ لہو کا بھی
وہی کرتے ہیں، کھیل تماشا ملا کر. لیکن بعض مفسرین نے تھوڑا سا فرق بیان کیا اور بڑا اہم فرق ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ لعب فزیکل کھیل ہے جس کے اندر ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پیر حرکت کر رہے ہیں، کبھی بیٹ بال کھیل لینا، کبھی جو ہے بھاگ دوڑ کر لینا، کبھی بھاگنا، کبھی چھینم چھانی کھیل لینا، یہ الگ کھیل. یہ فزیکل جس کے اندر کے جسم حرکت کرتا. وَلَهْوٌ اندر بیٹھ کر کھیلنا، اجتماعیت میں کھیلنا، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جانا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دینا، بھول جانا. وَلَهْوٌ اب اتنا کہ اگر دیکھا جائے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عالمگیر کتاب بنایا تا قیامت تک کے لیے، تو تا قیامت تک کے لیے اس کے اندر باتیں ہونی چاہیے. اتنی اہم جامع کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر نازل کیے ہیں. تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1445 سال قبل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرمائے ہیں. اور اگر آج کے اس دور کے اندر اس آیت کو فٹ کر کے دیکھا جائے، گھر کے اندر بیٹھ کے فونوں میں کتنا کھیلا جا رہا ہے، نمازیں ضائع ہو جا رہی ہے، فونوں میں بیٹھ کر بیٹنگ کا سسٹم ہے، یا پھر جو ہے گیمز کا دیکھنا ہے، یا پھر گیمز کا کھیلنا ہے، کرکٹ کا دیکھنا ہے، کرکٹ کا کھیلنا بھی ہے، یا پھر فونوں کے اندر مشغول اور منہمک رہنا. حالانکہ کوئی فزیکل باڈی نہیں، کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اندر ہی بیٹھ کر کھیلنا ہے اور اللہ کے احکامات سے غافل ہو جانا. لہون اس کے دوسرے معنی ہے تماشا. اتنے تماشے کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کا تم کو لحاظ بھی نہیں رہا. یہ تمہاری زندگی کا دوسرا دور، یہ ہے ٹین ایج. ٹین ایج تھوڑا سا بچپن گزار کر آگے بڑھے، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو گئے. تیسری چیز ہے وزینۃ، بننا سنورنا، دکھانا اپنے آپ کو. بالوں کا اسٹائل ہونا چاہیے، کپڑوں کا اسٹائل ہونا چاہیے، ہیئر اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے گھنٹوں بننا سنورنا، سجنا کھجنا اور اپنے حسن کے مظاہرے کرنا. کتنے حسن کے مظاہرے، شرمناک مظاہرے. کیا ہے؟ جسم کی تصویریں اور جو ہے شرمناک مظاہرے جتنے بھی ہو رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر جتنے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور نوجوان جتنے بھی بنتے ہیں، سنورتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنے آپ کو. وزینۃ بننا سنورنا، میک اپ اپنے آپ کو. اور میک اپ کا کتنا سامان، ہزاروں روپے کی لاگت کا جو ہے میک اپ کا سامان. وزینۃ تمہاری زندگی کا یہ بھی ایک دور ہے جس کے اندر بس صرف یہی فکر رہتی ہے کہ دنیا والوں کی نظر میرے اوپر رہے، میں بنوں سوروں، اچھا دکھو، خوبصورت دکھو، میرے بال سب سے الگ ہونا چاہیے، میرا ہیئر اسٹائل سب سے الگ ہونا چاہیے، میرا پہناوا سب سے الگ ہونا چاہیے، اور میرا رہنا، میری زندگی کا اسٹائل یہ الگ ہونا چاہیے. زینت کبھی کبھار دوسروں کو دیکھ کر بھی اس کی یعنی کہ نقالی کر دینا. کبھی کسی ہیرو کو دیکھ لیے، کبھی کسی ہیروئن کو دیکھ لیے، وہ جیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے رہ رہا ہے، بالکل اس کے جیسا ہی اپنے آپ کو بنا لینا اور اپنا بھولیا بنا لینا. وزینۃ یہ تیسرا دور ہے. وتفاخر بینکم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، شیخیاں بڑھانا. توانا ہو گئے، تندرست ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، اپنے حسن کے اوپر فخر، اپنے جسم کے اوپر فخر، اپنے مال کے اوپر فخر، اپنے گھر کے اوپر فخر اور اپنی باڈی کے اوپر فخر، اپنے ڈروں کے اوپر فخر. وتفاخر بینکم بس فخر ہی فخر ہے. اگر اس دور کے اندر کسی نوجوان کو ایمان کی ہدایت اور رہنمائی نصیب نہ ہو تو بالکل وہ غلط ڈگر اور غلط راستے کی طرف چلا جائے گا. ہاں اگر نوجوان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا تقوی پیدا ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ جواب دہی کا احساس ہو، یہ جوانی ختم ہو جانے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے. جو آج ہمارے بوڑھے ہیں، کل کے دن اس سے پہلے وہ بھی جوان تھے، آج وہ بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا، مرنا ہے اور آخری جو ہے فائنل سٹیج جو ہے وہ بھی سہنا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھے تو اپنی جوانی بہترین انداز میں گزار سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیز کا ڈر اور خوف نہ ہو، ایمانی دولت اور ایمانی طاقت اگر اسے نصیب نہ ہو تو بالکل غلط راستے کی طرف وہ چلا جائے گا. وتفاخر بینکم لڑائی جھگڑا فخر، بس یہی شیخیاں بگانا، جہاں بھی جاؤں میری تعریف ہونا، لوگ میری تعریف کرنا، میرے گن گائے جائیں،
میرے بارے میں بولا جائے، میری بات کی جائے، اور جو ہے خود پسندی عجب کے اندر پڑ جانا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مفسرین بڑا بہترین نقطہ یہاں پر لکھے ہیں. کہتے ہیں انسانی زندگی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی عقل جو ہے وہ نشو و نما پاتی ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے بچے کو 100 روپے دے دیں، 100 روپے میں دنیا خریدنے کی بات کرے گا. 100 روپے میں کہے گا ابا جان میں آپ کے لیے گاڑی خرید کر دے دوں گا. 100 روپے کو ہی اپنی عقل کے مطابق وہ بہت بڑی رقم سمجھ رہا. 100 روپے میں ابا جان اگر آپ کے لیے کوئی چیز کی کمی ہے، میرے پاس 100 روپے ہے، میرے غلے میں 100 روپے. چھوٹا بچہ 100 روپے اس کے پاس اس کی عقل کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ ابا جان میرے پاس 100 روپے ہیں، آپ اس سے اپنی گاڑی خریدیں، اپنا گھر بنا لیں. یہ ساری چیزیں عقل کے مطابق. لیکن جیسے تھوڑا آگے بڑھتا ہے دوسرے دور میں، لغون کے دور میں، تو 100 روپے کی حقیقت اسے سمجھ میں آتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑی خوشی حاصل ہوئی، وہ اس خوشی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا. مثال کے طور پر اسکول میں پڑھ رہا یا کالج میں پڑھ رہا، پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو زندگی جیت گیا. حالانکہ زندگی نہیں جیتا، ابھی تو ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوا ہے. بیٹے آگے زندگی اور بہت لمبی ہے، شادی کا دور بھی دیکھنا ہے، جوانی کا آگے اور بھی مرحلہ دیکھنا ہے، بچے بھی پیدا ہونے ہیں، اور بھی مصروفیات ہیں، اور بھی ذمہ داریاں تیرے اوپر پڑنے والی ہے. ابھی یہ تو جو ہے ایک امتحانات کامیاب کر لیا تو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی کی دوڑ جیتتے ہیں. اپنی عقل کے مطابق تھوڑا اور بڑا ہوا، وزینتن کے اندر پہنچا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ اور خوشی حاصل ہوئی کہ اور امتحان بڑا کامیاب کر دیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ اپنی زندگی کو جیت گیا. لیکن جیسے ہی 25 سال کے اندر پہنچتا ہے، عمر کی زندگی کے 25ویں سال میں پہنچتا ہے، شادی ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو دور تھا بچپن کا کچھ نہیں، ٹین ایج کا جو دور تھا وہ بھی کچھ نہیں. وَلَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہاں تک تو کھیل دیا، کود لیا، تماشا بنا دیا، اور جو ہے زینت بن گیا، سنور لیا، فخر بھی کر دیا. اب آگے کیا ہے؟ مال اور اولاد کے اوپر زیادتی کی چاہ. یہ کب ہوتا ہے؟ 25 سال ہوئے، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد میں جیسے ہی ذمہ داریاں اس کے اوپر پڑتی ہیں، باپ کے اخراجات سے نکل کر خود اپنے اخراجات اٹھانے چلتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، کمانے کی کوشش میں جاتا ہے. جب اسے زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ زندگی پیسہ کمانا ہے، دولت جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، عہدہ حاصل کرنا ہے، اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، اچھا اسٹیٹس بنانا ہے، اچھا بینک بیلنس بنانا ہے، بچوں کی فکر کرنا ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر کرنا ہے، بچوں کے لیے کچھ رکھنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال کی چاہت، مال کی زیادتی، مال ہونا چاہیے. وَتَكَاثُرٌ زیادتی کی چاہت. کیوں؟ کیونکہ اب زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی. بقیہ اس سے پہلے کے ادوار سے گزر کر آیا ہے. چھوٹا بچہ کھیل تماشے میں، زینت میں، فخر میں، شیخیاں پگا لینے میں، بڑی بڑی باتیں کر لینے میں، لڑائی جھگڑے کر لینے میں، گلیوں میں، شہروں میں، گاڑیوں پہ گھومنے میں، پھرنے میں، اور ادھر ادھر کٹا مار کے نکلنے کی چکر میں، سائڈا مار کے نکلنے کی چکر میں، بس اسی میں تیری زندگی گزر گئی ہے بیٹے. اب ذرا جب آگے تو پہنچا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو اب زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ ہاں زندگی کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے، دولت جمع کرنا ہے، بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہی تو تمہاری زندگی کی چاہت ہے. بس اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں. کوئی لعب ان کے ہیں، کوئی لہو ان کے ہیں، کوئی زینت ان کے ہیں، کوئی تفاخر ان کے ہیں، کوئی تکاثر ان کے ہیں. جتنے بھی ہیں بس اسی دور سے، اسی مرحلے سے. اور بقیہ 10 سال کے بچے، 10 سال سے 13 سال تک کے، پھر تھوڑا سا آگے چلیں 20 سال تک کے، تھوڑا سا آگے چلیں 25 سال تک کے، تھوڑا سا آگے چلیں 40 سال تک کے. عزیزان گرامی قدر ایک اور آیت سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بہت کچھ حاصل کر لیے، بہت کچھ پڑھ لیے، ذرا اپنی زندگی کے بارے میں پڑھو، اپنی کتاب زندگی کے بارے میں پڑھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو. اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری میں. کتنے کمزور تھے پیدا جس وقت میں ہوئے تھے؟ بالکل ناتوان، بالکل کمزور، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے. انہی ماں باپ نے تم کو کھلایا ہے، پڑھا کیا ہے، چلنا سکھایا ہے، انگلی پکڑ کر تم کو چلایا ہے. کتنے کمزور اور ناکاما تھے، اپنی گندگی میں خود آپ نہیں صاف کر سکتے تھے تو ماں باپ نے تمہاری گندگی کو صاف کیا ہے اور تمہیں اپنے بستر پر، کچے بستر پر خود لیٹ گئے اور سوکھی جگہ پر تم کو سلایا ہے. کیا بھول گئے تم اپنے اس کمزور دور کو؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اس کمزوری کے بعد میں اللہ نے تم کو طاقت دی ہے. گھبرو نوجوان تم بن گئے ہو، ہٹے کٹے ہو گئے ہو. تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پیروں میں، تمہارے گلوں کے اندر، تمہارے جسم کے اعضاء میں ایک قسم کی طاقت آ چکی ہے. تمہاری عقل پختہ ہو چکی ہے اور تم جو ہے اپنے آپ کو بالکل پختہ، ہٹے کٹے نوجوان سمجھ رہے ہو. پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر اس کے بعد میں کمزوری کا دور آنے والا ہے. کمزوری کا دور، کتنا کمزوری کا دور؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بچپن کی طرف لوٹایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے بچپن کی طرف لوٹایا جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک نوجوان ہے 25 سال کا، 30 سال کا، ایک دم بالکل اس کے ہاتھ پیر ڈن طاقت مضبوط، ایک دم اس کا جسم وغیرہ مضبوط ہو گیا. جیسے جیسے 40 سال کی عمر کو پہنچا، 40 سال کیا ہے؟ یہ 40 سال کا جو دور ہے، جو زندگی کا وقت ہے، اس کو یوں سمجھو جیسے کہ سورج بالکل تمہارے سر کے اوپر کھڑا. سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہے. اب اس کے بعد میں سورج مزید جو ہے آگے ترقی کی طرف نہیں جانے والا بلکہ زوال کی طرف. 40 سال تک نکھر گئے، ہو گئے، بڑے ہو گئے. اب اس کے بعد میں 40 سال سے کیا ہونے والا ہے؟ زوال آنے والا ہے. آہستہ آہستہ 45، 50، 55، 60 کیا ہو گیا؟ 55، 60 کے ہو گئے یا 65، 70 کے ہو گئے. ہاتھ پیر کے جو اعضاء ہیں اس کے اندر کمزوری آ گئی، ہاتھوں کے اندر کپکپی آ جائے گی، بال سفید ہو جائیں گے، زبان لڑکھڑانے لگے گی، قدم جو ہے وہ ڈگمگانے لگیں گے، اعضاء جسمانی بالکل مزمحل اور کمزور ہو جائیں گے، کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رہے گی. ارے ذرا معاشرے کے اندر غور کر کے اپنے ضعیفوں کو دیکھ لو. ہم نے بعض ضعیفوں کو اس عمر کی طرف بھی لوٹایا ہے کہ ہم نے ان کی عقلوں کو بھی معروف کر دیا. بالکل بچپن جیسے بنتے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں بول نہیں سکتے. بچہ جیسا کمزور آواز میں بولتا ہے ویسے ہلکی نہیں، بالکل کمزور آواز میں بولتے ہیں. اور جو ہے اتنے بھی ایسے بھی ہیں اور ایسی بھی زندگی کی طرف ہم نے لوٹا دیا ہے کہ صفائی اور گندگی کے اندر فرق بھی نہیں کر سکتے. گندگی کو بھی چھو لیتے ہیں. جیسا کہ ایک بچہ گندگی کو چھوتا ہے ویسے ہی ایک بوڑھا بھی گندگی سے کھیلنے لگتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے. جتنے تم بوڑھے ہوتے جاؤ گے اتنا ہی ہم تم کو بچپن کی طرف لوٹاتے جائیں گے، اتنے ہی تم بچے بنتے چلے جاؤ گے. تو جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانو. یہ 40 سال کا جو وقفہ ہے، جو دور ہے، اور 40 سال کی زندگی کا جو وقت رہتا ہے، یہ بہت اہم، بہت اہم، اتنا اہم کہ اگر اس دور کے اندر کوئی سدھر کر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورۃ الاحقاف کی آیت. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. تم نے ہر دور کو دیکھا، ابھی یہ دور دیکھنا باقی ہے. ابھی وہ شیوخیت کا، وہ بڑھاپے کا دور نہیں آیا. تم 40 سال کی عمر میں ہو، 40 سال کی عمر میں ہو. تم جو ہے لعبوں کا دور دیکھے ہو، کھیل کا، لہون کا دیکھے ہو، تماشے کا، زینتوں کا دیکھے ہو، بننے کا، سنورنے کا، تفاخر کا دیکھے ہو، فخر کرنے کا، تکاثر کا بھی دیکھے ہو اور دیکھ رہے ہو.
یعنی کہ زیادتی کی چاہت، مال اور چاہیے، اولاد کی فکر، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ عقل پختہ ہو گئی، عمر بھی کوئی کم نہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا تجربہ ہو گیا ہے، صلاحیت ہو چکی ہے، دنیا کو اچھا دیکھ چکے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں جناب آپ، 40 سال کے ہو چکے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، عقل بالکل پختہ ہو چکی ہے، 40 سال کے ہو چکے ہیں۔ اب اس 40 سال کے اندر کیا کرنا؟ کیا ابھی بھی غفلت میں رہو گے؟ کیا ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے؟ کیا ابھی بھی اپنی زندگی کو نہیں پہچانو گے؟ کیا ابھی بھی اپنے ماں باپ کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے؟ کیا ابھی بھی اپنے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرو گے؟ کیا ابھی بھی اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے کی فکر نہیں کرو گے؟ کیا ابھی بھی آخرت کی فکر نہیں کرو گے؟ کیا ابھی بھی توبہ نہیں کرو گے؟ تو ابھی پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی، ایک 40 سال کا آدمی یہ کہتا ہے اے اللہ اب مجھے توفیق دے۔ اگر اس وقت میں بھی کوئی یہ کہہ دے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، اگر یہ موقع چلا جائے پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں کہنے کے لیے وقت ملے نہ ملے، زندگی ملے نہ ملے، مہلت ملے نہ ملے۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کروں، اللہ کے شکر گزار بن جائے، ناشکری چھوڑ دے، ناشکری چھوڑ دے، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب سے توبہ کریں، ناشکری چھوڑ دے، شکر گزار بنے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میرے ماں باپ کی میں قدر کر سکوں۔ معلوم ہو گیا نا، 25 سال 26 سال کی عمر میں شادی ہوئی، بچے پیدا کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ نے تم کو کیسے پالا ہے، کس مشقت سے پالا ہے۔ چھوٹے بچے کو تم جب اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے ہو تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں تمہارے ذہن میں بات آئی ہوگی، کبھی تمہارا بچہ راتوں میں ستایا ہوگا، کبھی دن کے وقت میں ستایا ہوگا، تو کبھی نہ کبھی تم کو خیال آیا ہوگا ہائے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہوگا، کس محنت مشقت سے پالا ہوگا، کس طرح اور لگن سے پالا ہوگا۔ کبھی تمہارا بچہ گر کر مار لگا دیا تو تکلیف ہوئی، یہی تکلیف تمہارے ماں باپ کو بھی ہوئی ہے، یہی اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر کرو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسی توفیق دے کہ بس تو راضی ہو جائے، اتنے میں نیک اعمال کر سکوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تیری نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرو، وعلی والدی، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، وان اعمل صالحا ترضاہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرو۔ اب یہاں تک کر دیا دنیا کو مت دیکھ دیا اللہ، کئی میرے رشتہ دار چلے گئے دنیا سے، کئی جنازوں کو کندھا بھی دے دیا ہو، کئی لوگوں کو قبر میں بھی اتار دیا ہو، باضابطہ زندگی جو ہے ایک بہترین سبق سکھا دی ہے، زندگی کی حقیقت کو جان گیا ہو، اب میں توبہ کر رہا ہوں اے اللہ، وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، میری اولاد کو نیک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے لیے جینا دشوار نہ بن جائے، میرے لیے ناک کٹوانے والی نہ بنائے، میرے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب میری اولاد نہ بنے، میرے لیے معاشرے کے اندر میں سر اٹھا کر نہ پھر سکوں، ایسی میری اولاد اے اللہ نہ بنے، میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے اصلاح والی نیک بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ ارے لعب تو چھوڑو گزر گیا کھیل میں، لہو چھوڑو تماشے میں گزر گیا، کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں۔ وَتَفَازِينَةٌ، بن گئے سنور لیے، جوانی میں بہت کر لیے ہوں گے، بہت کچھ کام انجام دے دیے ہوں گے، لیکن تشہیر نہ کرو، مشہور نہ کرو، اپنے گناہوں کے اوپر دوسروں کو گواہ نہ بناؤ۔ اگر کچھ گناہ ہوئے بھی ہیں تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں رکھو، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن خود اپنے گناہوں کے اوپر لوگوں میں سے کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ جوانی میں بہرحال تم نے کچھ بھی کر لیا ہوگا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ، فخر بھی بہت کرے ہوں گے، شیخیاں بھی بہت پکا دیے ہوں گے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جو ہے مال اور
इस दहाने के ऊपर पहुंच चुके हो तो पक्की सच्ची तौबा करो। ये 5 काम करने के हैं। 40 साल की उम्र के ऊपर अगर पहुंचे हैं तो ये 5 काम करें। अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू। हम तुम्हारे नेक अमाल को जो है कबूल करेंगे, हम तुम्हारे नेक अमाल को कबूल करेंगे। वनतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर रहम करके तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। वअस्हाबल जन्ना, और तुमको जन्नत के अंदर भी दाखिल कर देंगे। वअदा सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून, कोई लीडर का, कोई एमएलए का, कोई एमपी का, कोई मिनिस्टर का वादा नहीं। किसका वादा है? तुम्हारे रब का वादा है, जिसने तुमको ये 5 जिंदगी के दौरों से गुजारा है, जिसने तुमको जिंदगी के लिए 5 अदवार दिए हैं, उस रब का ये वादा है। वअदा सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून, और ये सच्चा वादा है। अगर ये काम तुम कर लिए तो इंशाअल्लाह हम तुमको जो है ना तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे, तुमको जन्नत के अंदर भी दाखिल करेंगे, और तुमको जो है तुम्हारे जो नेक अमाल हैं उसको भी जो है हम कबूल कर लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हमारे बाद असलाफ का बड़ा एक बेहतरीन कौल है। कहते हैं बुढ़ापे के अंदर बहुत लंबे सजदे करने में मजा आता है। बुढ़ापे में लंबे सजदे करने में मजा आता है, लंबा क़ियाम खड़े होने में मजा आता है, लंबा रुकू करने में मजा आता है, लंबी तिलावत करने में मजा आता है। लेकिन क्या होता है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ताकतें नहीं। सब बुढ़ापे में मजा तो आता है लेकिन जिस्म में ताकतें नहीं। अगर खड़े होकर नमाज तहज्जुद में लंबा क़ियाम करना चाहें नहीं कर सकते, उम्र साथ नहीं दे रही, सेहत साथ नहीं दे रही है। नमाज पढ़े अगर खड़े होकर, नहीं, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, सजदा लंबा करना चाह रहे हैं लेकिन कहाँ, सांस फूल रही है, लंबा सजदा नहीं कर सक रहे। हमारे यहाँ सलाफ कहते हैं कि बुढ़ापे में सजदे में, क़ियाम में, तिलावत में मजा जरूर आता है लेकिन जिस्म के अंदर उतनी ताकत नहीं। जवान है, ज्यादा से ज्यादा इबादत कर लो, लंबा क़ियाम कर लो, लंबा सजदा कर लो, लंबी तिलावत कर लो, और जो है नमाजों की पाबंदी कर लो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला को राजी करने की फिक्र करो। क्योंकि जब बुढ़ापे में पहुंचेंगे उस वक्त में करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकेंगे। गया वक्त हो गया। अब कई सारे हैं करना चाह रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं, दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है। सजदा भी लंबा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, कुरान भी पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, जरा गौर व फिक्र करें और जरा सोच कर देखें, ये जिंदगी के 5 अदवार हैं, 5 मराहिल हैं, 5 बाब हैं। कीमती कौन सा है? जवानी। जवानी कहाँ पर गुजर रही है? जवानी को शैतान के रास्ते में गुजारती है और बुढ़ापा अल्लाह के लिए रखती है। अहम कौन सी चीज है? अहम जवानी है। जवानी जो है शैतान के रास्ते में गुजर रही है और बुढ़ापा अल्लाह के रास्ते में। जरा दुनियावी नुक्ते नजर से गौर फिक्र करके देख लें, 50 साल में अगर किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो क्या कोई लेगा? अक्लमंद लेगा। 50 साल की उम्र में किसी जॉब को अप्लाई करेंगे तो क्या कोई लेगा? 60 साल की उम्र में लेगा। अरे दुनिया वालों को ये उम्र में राजी नहीं कर सकेंगे तो रब को क्या राजी कर सकते हैं? रब को राजी करना है जवानी की उम्र में। अल्लाह तबारक व तआला को जो है राजी जवानी की उम्र में करे। सहाबा इकराम कैसे जवानी की उम्र में अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले, निकलने वाले, और दीन इस्लाम जिस वक्त में कबूल के तकरीबन लगभग कई सारे सहाबा इकराम जो है 25, 20, 18, 17, 30, 35, 40 इसी उम्र के दरमियान के ज्यादा से ज्यादा अक्सर और बेशतर सहाबा इकराम। और तमन्ना क्या थी? अल्लाह के रास्ते में लड़े, अल्लाह के रास्ते में जान दे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, कल क़ियामत को अल्लाह की अदालत में पहुंचे, अल्लाह पूछे कि क्या करके आया है, तो मैं एक नौजवान ये कह सकूं, अरे अल्लाह तेरे रास्ते में अपनी जान देकर आया, तेरे रास्ते में अपनी जान देकर आया। लेकिन आज हमारी जवानी कहाँ पर गुजर रही है? शैतान के रास्ते में। और उठा कर रखे हैं बुढ़ापा किसके लिए? अल्लाह के लिए। जिंदगी बहुत तवील है, आने वाले जुमा से वक्त पर पहुंचेंगे, आने वाले रमजान से सुधरेंगे, आने वाले हफ्ते से सुधरेंगे, आने वाली जिंदगी में सुधर जाएंगे, उम्रा करने के बाद में सुधरेंगे, हज का
کرنے کے بعد میں سدھریں گے، یہ رمضان نہیں اس رمضان کے بعد میں سدھریں گے، بس اسی موقع کی تلاش میں ہے، تو اس وقت میں کیوں نہیں؟ ابھی اس وقت میں جو ہے یہ فکر لاحق کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، مہلت بھی دی ہے، تو زندگی کو غنیمت جانے اور خود شناس، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے اور اپنی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو پہچانے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیے ہیں، بارش ہوئی ہے، زمین کے اندر اتری ہے، کومر باہر آئی ہے، تھوڑا سا تنا باہر نکلا ہے اور تھوڑا بڑا ہے، نمودار ہوا ہے، اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جڑ جو ہے موٹی ہو چکی ہے اور جو ہے لہلہانے لگی، کھیتی پک گئی ہے، زرد پڑ گئی ہے، تمہاری آنکھوں نے جن سب دور کو دیکھا ہے، چھوٹے سے دانہ جو ہے وہ زمین پھاڑ کر باہر نکلا، ملکہ بنا، تناور جھاڑ بنا، لہلانے والی کھیتی بنی، اس کے بعد میں زرد بھی پڑ گئی، پھر اس کے بعد میں جو ہے کٹ بھی گئی، اب اس میدان کے اوپر اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بالکل کمزور و ناتواں، تھوڑے بڑے ہوئے، تین ایج کے ہوئے، تھوڑے بڑے ہوئے، اور بھی جوان ہوئے، تھوڑے اور بڑے ہوتے گئے، لہلہانے والی کھیتی کی مانند۔ لیکن یاد رکھو یہ فصل ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے کسان لہلہاتے ہوئے باغ کو دیکھ کر خوش و خرم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جوانی کو دیکھ کر تم بھی خوش و خرم ہو رہے ہو، فخر کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ ایام، یہ دور ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ کھیتی جو ہے وہ زرد پڑنے والی ہے، تمہارے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد میں کھیتی آہستہ آہستہ مزمحل اور کمزور ہونے والی ہے، پھر اس کے بعد میں ایک دن کاٹ کر بازو میں سائڈ میں گڈھا بنا کر رکھی جانے والی ہے۔ یہی معاملہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، ملک الموت آئے گا اور لقمہ اجل تم بن جاؤ گے، موت کا فرشتہ آئے گا، موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے، پھر اس کے بعد میں تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، کفن کے اندر لپٹ کر تمہاری لاش کو بازو میں رکھا جائے گا۔ ذرا غور کر کے دیکھ لو، ایک طرف کٹی ہوئی کھیتی ہے، گڈھا بنی ہوئی، ایک طرف انسانی جسم ہے کفن میں لپٹا ہوا۔ بس یہی زندگی کی حقیقت ہے، نہ سمجھے تو پھر کیا کب سمجھیں گے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بات نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی بات، لیکن جب قبر میں چلے جائیں گے تو اس وقت میں سمجھ میں آئے گا زندگی جو کچھ بھی تھی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہ تھا، زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہ تھا۔ کرنا کیا ہے؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس کے بعد کی ہی آئی سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اور 21۔ یہی آج کے خطبے کا موضوع رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سبقت کرو نیکیوں کی طرف اور جنت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اور پھر جب 5 درجات کو گزارنے کے بعد میں، بتلانے کے بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت کے دن دو چیزیں، ایک ہے سخت عذاب اور دوسرا ہے اللہ کی مغفرت۔ تم اپنے آپ کو کس میں رکھنا چاہتے ہو؟ کس میں رکھنا چاہتے ہو؟ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو جانا، نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، لیکن جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، بس انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، کھا لینا ہے، پی لینا ہے، جی لینا ہے، بس زندگی گزار لینا ہے، عیش و عشرت میں گزارنا ہے، جس کا منشا یہ بن کر رہا، پھر ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روز محشر کی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تو اپنا دیدار نصیب فرما، عالم اسلام کے اوپر رحم فرما، ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ زندگی کو غنیمت جان کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اکتفا بہذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ گرام حضرت ایک دو عنوانات ہیں رات کے لیے، تو جو کوئی بھی اپنے جانے کی بیماریاں وغیرہ کا ٹیسٹ وغیرہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ہیلتھ کیمپ لگایا گیا ہے اتوار کے دن ظہر سے لے کر عصر تک۔
دوسرا یعنی کہ اتوار کے دن صبح 10 بجے سے 12 بجے تک اسی مسجد کے اندر خواتین کا پروگرام رکھا گیا ہے. آپ تمام بھائیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو ضرور مسجد میں پہنچائیں. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات